حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں آج فلسطین ہے وہاں مبعوث ہوئے تھے اور وہاں حضرت نے تبلیغ دین کا کام کیا، اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچایا. ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام فلسطین سے قریب میں اردن میں جارڈن میں 5 بستیاں تھیں. ان میں جو مین بستی تھی اس کا نام تھا صدوم. اس بستی کی طرف وہ مبعوث ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام نے بھتیجے کو ان 5 بستیوں کی طرف بھیج دیا کہ وہاں جا کر لوگوں پر اصلاح کی محنت کرو، لوگوں کو دین پہنچاؤ، لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دو. لوط علیہ السلام وہاں چلے گئے. وہاں کتنے عرصے تک انہوں نے دین کا کام کیا معلوم نہیں، اس کی قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں. وہاں کے لوگوں میں طرح طرح کی بیماریاں تھیں، خرابیاں تھیں، عقیدے غلط تھے، اعمال برے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر محنت کی مگر وہ کسی قیمت پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا. نوح علیہ السلام پر تو 80 مرد اور عورتیں ایمان لائے تھے. یہ قوم تو ایسی ناہنجار نالائق تھی کہ ایک بندہ مرد یا عورت ایمان نہیں لائی. پھر کشمکش کے آخر میں اللہ تعالی کا عذاب آیا اور وہ بستیاں تل پٹ کر دی گئی، نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے، اور آسمان سے کھنگر برسے، پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسے اور ساری قوم تباہ ہو گئی. جب فرشتے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان ہوئے اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو اطلاع کر دی کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. لہذا رات کے پچھلے حصے میں، سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں آپ اپنی فیملی کے ان حضرات کو جو ایمان لائے ہیں ان کو لے کر گاؤں سے باہر نکل جائیں. صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت میں ان پر عذاب آئے گا اور زمین پلٹ دی جائے گی، تو آپ اس بستی سے نکل جائیں. جب رات کے پچھلے حصے میں حضرت لوط علیہ السلام نکلے ہیں تو ان کی 2 صاحبزادیاں، 2 لڑکیاں صرف ایمان لائی تھی، وہ حضرت کے ساتھ ہوئی، اور ایک بیوی جو کافرہ تھی زندگی بھر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی رہی. لوط علیہ السلام کو کچھ نہیں پتا چلا کہ یہ کافر ہے، کہ میں تو یہیں گھر ہی رہوں گی، میں تمہارے ساتھ رات کے اندھیرے میں نہیں آتی. اس کو بہت سمجھایا لوط علیہ السلام نے کہ پیچھے رہے گی، زمین تلپٹ ہو جائے گی، اوپر کی زمین نیچے اور نیچے کی زمین اوپر آ جائے گی اور سب بستیاں 5 بستیاں ہلاک ہو جائیں گی. لہذا ہمارے ساتھ چل، مگر نہیں چلی. جب صبح کے وقت میں لوط علیہ السلام اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ بستی سے نکل گئے اور فجر کا وقت ہوا تو فرشتوں نے زمین کو تلپٹ کر دیا. اس عذاب میں حضرت کی بیوی بھی مری اور دوزخ میں گئی، اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھی، کافرات تھی، تو کافر ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی. قرآن کریم نے یہ مثال بیان کی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کو کتنا اچھا ماحول ملا تھا. ایک پیغمبر کے گھر میں تھی، کتنے دن پیغمبر کے ساتھ رہی، اللہ جانے کتنے دن ساتھ رہی، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نبی کے گھر میں رہ کر بھی کافرہ رہی اور جنت میں نہیں جا سکی. مرنے کے بعد اس سے کہا گیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تو بھی جہنم میں جا.
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئی.